میرا تو ایسا خیال نہیں ہے. سمیع ابراہیم صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈی چوک میں احتجاج کے لیے قیادت کے کچھ لوگ شامل نہیں ہیں. علی مین گنڈا پور کا نام بھی لیا, بیرسٹر سیف وغیرہ کا بھی. اڈیالہ جیل میں خان کی گمشدگی کی اطلاع کہ اڈیالہ جیل میں خان موجود نہیں. دوسری وہ میرا آپ نے پچھلا ویلاگ دیکھا ہوگا. اس کے بعد اب جو اڈیالہ جیل میں جب خان موجود بھی تھے تو اس وقت بھی جو حالات تھے, خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ ایک عام قیدی سے بدتر سلوک تھا. مثال کے طور پر جو ادویات عمران خان استعمال کر رہے تھے وہ ختم ہونے کے بعد جیل انتظامیہ نے انہیں نئی ادویات اپنی دینا شروع کر دیں. یہ ایک تشویشناک معاملہ تھا. خان کا کھانا تو گھر سے جاتا نہیں, جیل میں جو کھانا بناتا تھا اسے بھی نکال دیا گیا تھا. باسی کھانا دینے کی بھی بات چیت ہو رہی تھی. جیل میں چہل قدمی بھی روکنے کی بات ہو رہی تھی جو قیدیوں کا حق ہے جیل مینول کے مطابق, وہ بھی بند کر دی گئی. اخبارات جو ملتی تھی وہ بھی بند کر دی, پہلے تبدیل کی گئی تھی. اور اسی طرح بجلی بند کرنے کا, بیرک کو جو اوون بنانے کا سلسلہ وہ تو جاری و ساری تھا. اب کوئی نہ کوئی پھر ایسی جا کے خبریں بھی خان کو دیتا تھا کہ جی لوگ باہر نہیں نکل رہے, قیادت ہمارے قبضے میں ہے, لوگ نہیں آئیں گے. اس طرح کے پیغامات بھی آتے تھے. پھر عدالتوں کو استعمال کر کے ملاقاتیں بھی بند کر دی گئیں. اب جو 15 اکتوبر کی مجبوراً تحریک انصاف کال, تحریک انصاف کے جو مزاحمتی گروپ ہے جو احتجاج کے حق میں ہیں, انہیں یہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ آپ کی پردہ دار خواتین کو ہم اٹھا لیں گے. تو اب تحریک انصاف کی قیادت اور عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عمران خان کو بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح ان کے حوالے کرنا ہے یا انہیں بچانا ہے. دیکھیں بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے, لیکن عوام کی کوشش اپنی جگہ بڑی اہم ہوگی. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کیا کیا تھا. قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی صحت تباہ کر لی, اپنے آپ کو ٹی بی کروا لی, اپنی اکلوتی بیٹی کو چھوڑ دیا. جس طرح ملک بنا کے ان کو دیا, ملک بنانے کی خاطر وہ تمام قربانیاں دیں. اور بنانے کے بعد کیا ہوا, بیمار قائد اعظم کو, کمزور قائد اعظم کو کوئٹہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. طاقت کا استعمال ہوا. اور فاطمہ جناح ان کی جو بہن ان کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم و ستم وہ الگ ہے. کردار کشی, پسنیاں تک توڑی گئی, مہم چلائی کردار کشی کی. انتخابات میں ایوب خان کیا کرتا رہا. اور ابھی علیمہ خان اور عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ بالکل وہی کام ہے, سیم. اب پاکستان کی سیاست کا خان واحد رہنما اس لیول پہ. دیکھیں زرداری اور نواز شریف کی جیل کی بات کرتے, یہ بستہ الف کے بدماش اور ڈاکو لوگ جس طرح موجود تھے وہ نوجوان تھے. خان کی آج عمر دیکھ لیں آپ. انگریزوں سے قائد اعظم لڑتا رہا, ان کے ساتھ جو لڑے ان کی شکلیں بھی کالی اور دل بھی کالی. یہ لوگ نواز شریف کے مقابلے میں نہیں تھے. اب اس 435 دن کی قید میں بے گناہ عمران خان. اب دیکھیں حکومت تو احتجاج کے لیے روکنے کے لیے کوشش کرے گی, ڈی چوک میں آنے نہیں دیں گے. خواجہ آصف, عطا تارا, رانا سنالا, وہی دھمکیاں پہلے والی, وہی پیغامات. اٹکا جی پل کراس کر کے دکھا دینا, 26 نمبر چونگی کراس کرو, ڈی چوک پہنچ کے دکھاؤ, اور جب پہنچ جائیں تو پھر منت ترلا شروع. تو یہ شنگھائی کارپوریشن کے نام پہ یہ جو حکومت بلیک میلنگ کر رہی ہے کہ آپ کی خواتین کو اٹھا لیں گے, تحریک انصاف کی عادت کو مجبور کریں گے, لیکن عوام جو ہے وہ کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. انتظار پنجوتا نے پٹیشن دائر کرتا تھا, وہ اٹھا کے لے گئے. ایم این اے اغوا کیے جا رہے ہیں. ابھی آئینی ترامیم کی جو کوششیں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی اجلاس کی آڑ میں کی جا رہی ہے. اس لیے سب اچھا ہے کہ رپورٹ نہیں ہے. حکومت دیکھے تھوڑی سی بھی سنجیدہ ہو, پاکستان سے مخلص ہو, تو یہ بڑے آرام سے معاملہ حل ہو سکتا ہے. احتجاج کو ختم کرنا بڑا آسان کام ہے. فلفور عمران خان کی ملاقات ان کی بہن نورین خان سے کروا دیں, سارا معاملہ ختم. تحریک انصاف احتجاج بالکل نہیں کرے گی. لیکن یہاں پر جو اہم نقطہ اب آ رہا ہے کہ امریکہ سے انہیں باقاعدہ طور پر سائفر ہے, شنگھائی کارپوریشن کانفرنس نہیں کروانی. اور یہ چونکہ یاد رکھیں روس اور چین کی قیادت میں اسے مغرب اور نیٹو کے متبادل ایک بلاک دیکھا جاتا ہے. امریکہ اسے چین اور روس کے مفادات کے فروغ کے لیے ایک نظام سمجھتا ہے, اسی لیے وہ اسے ایک چیلنج سمجھتا ہے. اور کیونکہ اس میں بیلاروس اور ایران کو بھی شامل کیا گیا ہے. اب یہ عالمی طاقت کا جو نظام ہے جس میں چین اور روس کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے, خطے میں مغرب کے مفادات بھی ہیں, افغانستان بھی ہے, آپ کو پتہ ہے افغانستان کو شامل اس میں کیا گیا ہے. اب 2022 میں اس طرح خان کے خلاف سائفر بھیجا گیا تھا جنرل باجوہ کو. اب یہاں پہ شنگھائی کارپوریشن کو کس طرح سبوتاج کیا جاتا ہے, یہ حقیقی معنوں میں حکومت کی واردات لگ رہی ہے. آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کا کوئی عمل دخل نہیں. وہ تو کہتے ہیں خان سے ملاقات کرائیں, 72 گھنٹے کا ٹائم ہے. اب یہ معاملات حل کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ کون سی اتنی بڑی وہ بات مانے, خان سے ملاقات کروانا کون سا مشکل کام ہے؟ کون سی ایسی قیامت آ جائے گی اگر نورین خان جا کے عمران خان سے مل لے گی؟ عمران خان کی صحت اور زندگی کے متعلق جو خدشات ہیں جو عوام میں, وہ ختم ہو جائیں گی. جتنی بھی خبریں ان میں جو صداقت ہے جو سب کچھ سامنے آ جائے گا. لیکن ان سارے معاملات کو حکومت چھپانا چاہتی ہے. یہ بہانہ بنا کے شنگھائی کارپوریشن کانفرنس کو خود سبوتاج کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ امریکہ کے یہ آپ کو پتہ ہے غلام ہے. اب یہی واردات کرنا چاہتی ہے. یہ فوکل پرسن خان کا 4 دن سے غائب ہے. پابندی جو لگی خان پہ ملاقاتوں کی, اور پھر اوپر سے فالس فلیگ آپریشن کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اب تحریک انصاف ایک محب وطن جماعت ہے, ورنہ یہی بلاول اور شہباز شریف مشترکہ کانفرنس کر کے اسی ملک میں OIC نہیں ہونے دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے خان ہم دیکھتے ہیں OIC کرواتا کیسے ہے.
اور OIC میں 57 ممالک نے آنا تھا، اسلامی ممالک 57، یہاں تو 10 ممالک آ رہے ہیں، 57 ممالک کا یہ کہتے تھے اجلاس نہیں ہونے دیں گے، فیٹف میں بلیک لسٹ سے گرے میں نہیں جانے دیں گے، بلاول کپڑے پھاڑ دیتا تھا، اس وقت چیخے مارتا تھا، آج کہہ رہا ہے آئینی ترامیم کروا کے دکھاؤں گا۔ بہرحال اس پہ تو وفاقی وزیر قانون کا اپنا کہہ رہا ہے کہ یہ 25 اکتوبر کے بعد جائیں گی، کیونکہ یہاں پہ ان کا چیف جسٹس جو ہے سہولت کار، سب سے بڑے سہولت کار، اس کی ریٹائرمنٹ میں پورے 9 دن رہ گئے، ورکنگ ڈیز 9 دن رہ گئے، اور اس نے 2 بڑے کیس اپنے سامنے لگا لیے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ قاضی فائز نے آخری گیند تک لڑنے کا فیصلہ کیا کہ جب تک دھکے مار کے نہیں نکالتے میں نہیں نکلتا۔ یہ آئینی ترامیم کی جو درخواست اپنی سربراہی میں 17 تاریخ کو قاضی صاحب نے لگا لی، اب اطلاع دی ہے کہ کوئی جج اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، تو سینیورٹی لسٹ میں سب سے نیچے کے جج جسٹس شاہد بلال حسن کو اور نعیم اختر افغان، وہ شاید 15ویں یا 14ویں نمبر پہ سینیورٹی لسٹ میں، دونوں کو بٹھا لیا، کیس سنیں گے۔ اب آئینی ترامیم کا براہ راست بینیفیشری یہ شخص خود ہے۔ دیکھیں نا، اس کا مقصد تو سپریم کورٹ کی طاقت کو ختم کرنا اور گینگ آف 3 کی مدت ملازمت کی توسیع، یہی مقصد تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو اپنے تابع دار کر لیں۔ آئینی عدالت بنانے کا اصل مقصد ان کا یہی تھا۔ اب یہ کیس چاروں ہائی کورٹس میں لگا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی محفوظ کیا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں واضح طور پر حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی آئینی ترمیم، کوئی مسودہ ہمارے پاس نہیں ہے جو اب آ چکا ہے۔ بلوچستان بار کونسل بھی اسے سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے چیلنج کر چکے ہیں، ایڈوکیٹ عابد زبیری نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو قاضی فائز نے اپنے پاس لگا لی ان کو، اس کے رہ گئے ہیں۔ جج اس کے ساتھ کوئی سلام دعا پہ تیار نہیں، الوداعی ڈنر میں کوئی آنے کو تیار نہیں۔ جتنی خدمت اس شخص نے کی ہے، یقین کرنے سے تو تا حیات چیف جسٹس لگانا تھا جی، یہ ایک باقاعدہ پارٹی بن کے نا اس کے اوپر اپنا سب سے اوپر نام لکھوائے، صرف 63A پہ۔ اب حکومت کو دیکھیں 5 سینیٹر اور 7 اراکین اسمبلی چاہیے یہ واردات پوری کرنے کے لیے، تو اغوا کرنے کا، لوگوں کو اٹھانے کا، مار پیٹ کا سلسلہ۔ ابھی مبین عارف جٹ، آپ کو پتا ہے تحریک انصاف کا گجرا والا NA 78 سے وہ مسلم لیگ کا خرم دستگیر کو ہرا کے بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ، اس کی فیکٹری پر حملہ، اس کے کاروبار پر حملہ، وہ تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ رحیم یار خان میں وہ جاوید اقبال وڑائچ، اس کا گھر ڈیرا انہوں نے گرا دیا۔ اور وہ ریمنڈ ڈیوس صاحبہ، معاف کیجیے گا، عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی خود اغوا تحریک انصاف کروا رہی ہے۔ خان کا پورا کنبہ، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، اس کے بھانجا، سارے جیل میں، کہہ رہے ہیں تحریک انصاف خود کروا رہی ہے۔ ایسے بدبخت لوگ